आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम हज़रत मौलाना शेख नाज़िमुल हक़्क़ानी रहमहुल्लाह के हवाले से बात करेंगे, आपकी पेशन गोइयों के हवाले से बात करेंगे। आपने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या कहा है, क्या पेशन गोइयाँ की हैं, शाम के हवाले से आपकी क्या पेशन गोइयाँ हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा शाम के मुल्क में जो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, थोड़ा सा तबसरा होगा, हदीस के हवाले भी होंगे, और इसके अलावा शाह नेमतुल्लाह वली साहिब की जो उन्होंने कसीदा लिखा है उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा, उनकी पेशन गोइयों को भी पेश किया जाएगा। अगर ये सिलसिला आपको पसंद आया तो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में भी शाह नेमतुल्लाह वली के अशार का तर्जुमा पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा तरीके से देखें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। हम बात करेंगे आज हज़रत शेख नाज़िमुल हक़्क़ानी के हवाले से, एक बहुत बड़ी शख्सियत आलिम इस्लाम की, जिनकी पैदाइश अप्रैल सन 1922 में साइप्रस में हुई, यानी कब्रस के जजीरे में हुई। आप सूफ़ी नक्शबंदिया तरीक़ा के एक बहुत बड़े आलिम समझे जाते हैं, एक बहुत बड़े शेख समझे जाते हैं। आपके मुरीदान की तादाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपकी वीडियोस उस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हुई जब 2011 में आपने ये कहा कि पूरी दुनिया में अब लग ये रहा है कि निज़ाम चेंज होने वाला है, ये तमाम हुकूमतें आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अरब बहार का दौर शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपने पेशन गोई की थी शाम के मुतालिक वो भी पूरी हुई, और फिर आपने ये भी पेशन गोई की अपने इंतकाल से पहले कि शाम में जो है वो रूसी दाखिल हो जाएंगे, और फिर सारी दुनिया ने ये देखा कि रूसी जो हैं वो शाम में दाखिल हो गए थे सन 2015 में। आपका इंतकाल सन 2014 में ही हो गया था। इसके अलावा यूट्यूब पर आपकी एक और वीडियो मौजूद है जिसमें आपने ये कहा था कि कोरोना वायरस जैसा एक वायरस दुनिया में आएगा जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल देगा, यानी विरताए हैरत में डाल देगा था, और जो डॉक्टर्स होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरीके से वायरस आया है और किस तरीके से लोगों को मारेगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो आलमी हुकूमतें होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएंगी। यकीनी तौर पर आप इनकी शख्सियत के मुतालिक पढ़ सकते हैं। इनकी एक वेबसाइट भी मौजूद है, आप इनके लेक्चर्स को भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने दर्स कुरान का एहतमाम भी किया हुआ है, और बहुत ही अजीम शख्सियत हमारी नज़र में इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं उनको पढ़ा जा सकता है। आपने अपनी पेशन गोइयों के हवाले से, अपने फरमुदात के हवाले से कुछ ये भी कहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, आपकी उनसे आलम अमर में मुलाकात भी हो चुकी है। आपने ये भी साथ साथ फरमाया कि शाम का जो ताल्लुक़ है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से बहुत गहरा है। यही वजह है कि आपका सबसे पहले जो शख्सियत नमूदार होगी, और हम ये बात जानते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो लोग पहचानेंगे वो अरब में पहचानेंगे, यानी मक्का और मदीना के दरमियान जो वाक़यात पेश आएंगे उसमें पहचानेंगे, लेकिन आपका जो सबसे पहले शख्सियत नमूदार होगी वो शाम के शहर कदम में होगी। वल्लाह आलम भी सवाब देखते हैं कि क्या है। और आपने ये भी साथ साथ फरमाया था कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो तमाम टेक्नोलॉजी होगी वो दुश्मन की बेअसर साबित होगी। हम ये बात भी अपनी दीगर वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में साबित कर चुके हैं कि दर हकीकत बशारुल असद ही वो सुफियानी हैं जिसका अहादीस में ज़िक्र हुआ है। और यकीनी तौर पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो शाम में मामलात हो रहे हैं उससे महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें ये बात महसूस हो रही है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो बहुत करीब नज़र आता है। इसके अलावा हम कुछ अहादीस भी पढ़ेंगे, देखेंगे भी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा बताते हैं आपको ताकि जो शेख नाज़िमुल हक़्क़ानी ने अपने बातों में इशारा किया है वो हमें कुछ अहादीस से भी मिलता है, हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। काब अहबार से रिवायत है कि मुल्क शाम में 3 फितने होंगे। एक फ़ितना खुरेज़ी का होगा, दूसरे में कता रहमी होगी और बड़ी लूट मार। इसके बाद मगरिब का फ़ितना आएगा जो कि अंधा होगा। इस मगरिब के फ़ितने के मुतालिक हम ये बात कह चुके हैं कि लग ये रहा है कि महसूस ये होता है कि शायद ये लीबिया की तरफ से कुछ बर्बर कबाइल जो हैं वो उठेंगे और वो शाम में दाखिल होंगे। फिर इसके बाद मज़ीद खुरेज़ी हमें
शाम में नज़र आएगी। वल्लाहु आलम बिसवाब। देखते हैं कि क्या होने वाला है। इब्न फातक असदी से रिवायत है कि अहले शाम ज़मीन पर अल्लाह के दुर्रे और कोड़े हैं, इनके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिससे चाहते हैं इंतकाम लेते हैं। शाम के मुनाफिकीन के लिए हराम है कि अहले ईमान पर गालिब आएँ और बग़ैर रंजो गम के मरें। यानी शाम में कुछ मुनाफिकीन भी पाए जाते हैं जिसका ज़िक्र इन अहादीस में हुआ है। हम ये बात भी जानते हैं कि हालिया सालों में मुसलमानों के दरमियान इन मुनाफिकीन ने लड़ाई पैदा करके मुसलमानों की जो जीत का होने वाला था, फ़तह नमूदार हो गई थी, लेकिन फिर ऐसी कुछ लड़ाइयाँ मुसलमानों के दरमियान में पैदा हुई जिससे इस जो फ़तह होने वाली थी उससे हम दूर हो गए। आइए हम ज़रा और मज़ीद पढ़ते हैं। काब अहबार से रिवायत है कि फ़ितना उम्मत के लिए आसान रहेगा जब तक शाम से शुरू ना हो। हज़रत अबुल आलिया से रिवायत है कि लोगों तुम फ़ितनों को कुछ खौफनाक समझो यहाँ तक कि शाम की तरफ से फ़ितना आए जो कि अंधा फ़ितना होगा। यकीनी तौर पर हम जो सिक्का रिवायात हैं उनमें पढ़ चुके हैं कि एक अंधा फ़ितना आएगा, अंधा और गूंगा और बहरा फ़ितना होगा। शायद ये उसी की तरफ इशारा है कि वो शाम से ही नमूदार होगा। हम ये यकीनी तौर पर यह बात भी जानते हैं कि जब शाम की लड़ाई नमूदार हुई उसके थोड़े ही अरसे बाद जो है यमन पर भी हमला हुआ। अहादीस से हम कोरिलेट करके ये बात बता सकते हैं और कि दोनों जो हैं वो नमूदार हुए हैं करीबन साथ ही। यानी हम ये बात भी जानते हैं कि यमन को यमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काबा के दाईं तरफ वाक़ है, और शाम को शाम इसलिए कहा जाता है कि वो काबा के शुमाल में वाक़ है, यानी बाईं तरफ वाक़ है। तो इस तरह से हम ये बात देखते हैं कि दाएं और बाएं जो है वो दोनों तरफ काबा के फ़ितने नमूदार हो चुके हैं। और यही चीज़ जो अहादीस में, और फिर हम बाद में शाह नेमतुल्लाह वली साहब के अशार को पेश भी करेंगे जिससे ये बात साबित होती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो इन फ़ितनों की वजह से करीब नज़र आता है। तबई बिन आमिर से रिवायत है कि जब तुम मुल्क शाम में सफ़ेद महल्लात देखो जिनका सिरा आसमान को छू रहा हो और वहाँ ऐसे दरख्त लगाए जाएँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ना लगाए गए हों तो मुसीबत नाजिल होगी। हम ये बात भी जानते हैं कि बशरुल असद के जो इब्तदाई ज़माना था उसमें बेतहाशा दरख्त जैतून के लगाए गए थे शाम में, जिससे हमें ये पेशन गोई भी पूरी होती हुई नज़र आती है। काब अहबार से रिवायत है कि ज़मीन का सर शाम है, इसके दोनों बाज़े मिस्र और इराक़ हैं, जबकि दुम हिजाज़ है, इसी दुम के ऊपर शिकरा हमला करेगा। इन्हीं से रिवायत है कि लोग एक मुद्दत तक राहत से रहेंगे यहाँ तक कि सर यानी मुल्क शाम वीरान और बर्बाद हो जाएगा, तो सारे लोग हलाक हो जाएंगे। इनसे अर्ज़ किया गया सर की वीरानी कहा है, क्या है? कहा मुल्क शाम की वीरानी और बर्बादी। हम ये बात भी जानते हैं। तो ये बात हकीकी तौर पर हमें महसूस होती है कि जो वक्ते कुर्ब क़यामत की तकरीबन तमाम अहादीस इन पेशन गोइयों को पूरा करती हुई नज़र आती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुल्क शाम में एक फ़ितना होगा जिसमें वहाँ के तमाम नेक और मोअज़्ज़िज़ लोग ख़त्म हो जाएंगे। फिर अहमकों और नीच किस्म के लोगों की कसरत होगी, यहाँ तक कि लोग अपने सरदारों की परस्तिश करने लगें जैसे कि पहले किया करते थे। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि मुल्क शाम में एक फ़ितना बर्पा होगा, जब भी एक सिमत से कुछ फ़रो होगा तो दूसरी तरफ से खुल जाएगा। ये ख़त्म ना होगा कि आसमान से निदा आएगी कि तुम्हारा अमीर फ़लाँ आदमी है, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। तो ये बात इससे जो है हमें नतीजा हम ये कह सकते हैं कि यकीनी तौर पर लगता है कि शाम का जो फ़ितना है वो मज़ीद आगे बढ़कर और जो दीगर ममालिक हैं उसको भी अपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरफ्त में ले रहा है, जैसा कि इस हदीस से भी साबित होता है। हदीस नंबर 651 काब अहबार ने बयान किया कि जब फ़लस्तीन का फ़ितना भड़केगा तो ये शाम में ऐसे ही गर्दिश करेगा जैसे मशकीज़ा में पानी गर्दिश करता है। फिर जब ये ख़त्म होगा तो तुम्हारी तादाद बहुत थोड़ी रह जाएगी। हम ये बात जानते हैं कि सबसे पहले जो है फ़लस्तीन में मामलात नमूदार हुए, फ़लस्तीन का मसला खड़ा हुआ, इसके बाद जो शाम का मसला भी जो खड़ा हुआ है वो ग्रेटर इज़राइल के साथ ही है। तो इस हदीस को भी इसी पर मुंतबिक किया जा सकता है। हम ये यहाँ पर थोड़ी सी बात शेख नाज़िमुल हक्कानी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आपने ये बात भी पेशनगोइयाँ भी की हैं कि
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نائبین کے ساتھ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کی عالم امر میں ملاقات ہو چکی ہے، جیسا کہ ان کی ایک اور ویڈیو میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے مریدین نے یہ بات ان کے خواب کو ذکر کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسا وقت ہمیں وہ نظر آتا ہے جیسا کہ ہمیں حدیث سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو 7 بڑے علماء پہچانیں گے، اس کے علاوہ 313 لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر جو ہے وہ شام کی طرف سے ایک لشکر ان کی طرف آئے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے انالیسس بھی پیش کیا تھا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بشار الاسد کی طرف سے ایک بڑا لشکر بھیجا جائے گا جس میں رشینز بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں ایران کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اللہ عالم بالصواب، دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کریں گے اس ویڈیو کے آخر میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کے حوالے سے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 13ویں صدی کی ایک بہت بڑی مقبول شخصیت جن کے متعلق مختلف ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں، ان کے حوالے سے بہت سے قصیدات، بہت سے اشعارات منسوب کیے جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے یہاں بہت سارے جھوٹے قسم کے ہیں جو ان جھوٹے اشعار کو پھیلا رہے ہیں، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ ہم نے اس سلسلے میں جو ریسرچ کی ہے اس سے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ایسے کوئی اشعار ان کے موجود ہیں۔ ہمیں جو مستند ترین کتاب ملی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سن 1939 میں اس کو ایک ایم اے عزیز صاحب نے لکھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پریس سے تعلق جوڑا تھا، جس نے اس بک کو شائع کیا ہے۔ آپ اس بک کو پڑھ سکتے ہیں، ریختہ.org پر یہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اسے ڈسکرپشن سیکشن میں لنک کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم ان اشعار کو پیش کریں گے۔ شروع کے 10 اشعار کو پیش کیا جائے گا، ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کیا بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ 39ویں شعر کے ترجمے کو بھی پیش کیا جائے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے صراحت کے ساتھ جو ہے کچھ نائبین مہدی یا نائب مہدی کا ذکر کیا ہے، جس کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں آپ کو ان اشعار کا ترجمہ بھی سنائیں گے۔ تو آئیے ذرا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ فارسی میں اشعار ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مقبول شخصیت ہیں، ان کی جو قصیدات ہیں مختلف ادوار میں بہت مقبول ہوتے رہے ہیں۔ جب امیر تیمور نے حملہ کیا تھا اس وقت بھی یہ اشعار بہت مقبول ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے ان کا ترجمہ بھی کیا تھا، کیونکہ شاہ اسماعیل شہید کا گمان یہ تھا کہ سید احمد بریلوی شہید ہی در حقیقت وہ مہدی علیہ السلام ہیں جن کا حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت سید احمد بریلوی ایک بہت بڑی شخصیت ہونے کے باوجود حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صفات پر پورا نہیں اترتے تھے، اس لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ گمان جو تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ مختلف اوقات میں مختلف بڑی شخصیات جو ہیں، عالمی شخصیات اور مسلمانوں کی عظیم شخصیات جو ہیں، وہ اس سلسلے میں گمان کا اظہار کرتی رہی ہیں، لیکن حقیقتاً جو اس کا علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس موجود ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قدرت گردگاری بینم حالت روزگار میں بینم۔ اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا ہے کہ میں قدرت کی قوت کو دیکھ رہا ہوں، میں روز مرہ کے واقعات و حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ اگلے اشعار میں ذرا واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، قدرت کی قوتیں اب لگ رہا ہے کہ زور پکڑ رہی ہیں۔ اس شعر میں یہی مطلب ہے۔ اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے شعر نمبر 2 کی، جس میں یہ مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ حال انسال صورت دگر است نہ چور پیرار و پارمی بینم۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال حالات کچھ مختلف سے ہیں، مگر میں گزشتہ سالوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم بات کہی آپ نے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا سال آئے گا جس میں دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سن 2020 میں کرونا وائرس کے آنے کے بعد اور دیگر دوسرے ممالک میں جو اس وقت واقعات بڑے بڑے واقعات درپیش ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین میں بھی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، لیبیا کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، لبنان کی اور دیگر پاکستان میں مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، انڈیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید واللہ عالم بالصواب حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اسی سال کے متعلق اشارہ کیا ہو۔
از نجوم این سخن نمی گویم بلکہ از کردگاری می بینم، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ میں علم نجوم کی بنیاد کے پر نہیں کلام کر رہا، یعنی میں علم نجوم کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی مجھے علم نجوم ہے، بلکہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے، یعنی بلکہ از کردگارمی بینم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے تحفہ عطا ہوا ہے اسی کی وجہ سے میں یہ دیکھتا ہوں۔ آئیے اب مزید اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عین و زی زاد چون گزشت از سال بول عجب کاروبار می بینم، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سال قدرت کی مخالف قوتوں نے اپنا اثر چھوڑ دیا ہے، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسا کہ ہم حضرت شیخ ناظم الحقانی کی پیشن گوئیوں کا بھی ذکر کر چکے ہیں، اگر اس کو کوریلیٹ کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر اس سال جب کرونا وائرس نمودار ہوا ہے تو اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ قدرت کی مخالف قوتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک جو اس دنیا میں سب سے زیادہ کفر و الحاد کے پیغمبر سمجھے جاتے تھے، جو لوگ اس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، اس کے رہبر سمجھے جاتے تھے، اب لگ رہا ہے کہ ان کی قوت آہستہ آہستہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس سے ہمیں ان اشعار میں جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے 5ویں شعر کو پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں مزید واضح ہو جائے گا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ در خراسان و مصر و شام و عراق فتنہ و کارزار می بینم، یعنی مطلب یہ ہے کہ خراسان اور مصر اور شام و عراق میں فتنے اور جنگیں میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں افغانستان، جس کو ہم خراسان کہہ سکتے ہیں، مصر اور شام اور عراق میں، یعنی شام اور عراق میں بھی جو ہمیں لڑائیاں نظر آئیں، اس کے علاوہ اب مصر کی باری بھی آ چکی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ مصر میں بھی ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہی ہے، جیسا کہ ہم نے سی کے حوالے سے یہ باتیں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی تھیں۔ گرد آئینہ ضمیر جہاں گرد و زنگ و غباری میں بینم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آئینہ ضمیر کو صاف کرو، اس پر میں گرد، زنگ اور غبار کے آثار دیکھ رہا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں اب اپنے اعمال کو درست کرو، ہمیں اس پر بہت زیادہ گرد اور گند نظر آ رہا ہے، آپ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے جو ضمیر کو، اپنی روح کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا حال میشو دیگر گری کے در ہزار می بینم، اس میں بہت ہی عجیب بات کہی انہوں نے، جو کہ لگ یہ رہا ہے کہ ترکی کے خلاف جو بڑا محاذ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں شاید یہی بات ہے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں، اور چونکہ احادیث میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، ہم اس کو کوریلیٹ بھی کر چکے ہیں کہ دابق اور اماک میں جو ہیں وہ رومی اتریں گے، اسی کی طرف شاید اشارہ کیا۔ حال اب اچھا ہے اور دیگر بھی، یعنی ہمارا حال میشو و دیگر گرے کے در ہزار می بینم، اس میں کہا کہ میں یونانیوں کو 1000 کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ 1000 انہوں نے کس بنیاد پر کہا ہے واللہ اعلم بالصواب، لیکن گریکے کا لفظ استعمال کیا، یعنی یونانیوں کو کا لفظ استعمال کیا، تو پاسبلٹی ہے کہ شاید جو ہے وہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ نمودار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ظلمت ظلم ظالمہ جہاں را بی عدو و بی شماری بینم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جابروں کا جبر پوری دنیا میں دیکھتا ہوں، مجھے یہ لوگ بے شمار نظر آتے ہیں۔ بی عدو بے شماری بینم، یعنی بہت سارے یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں، حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں میں پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج تک دنیا پر ایسا وقت کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ یہ وقت آیا ہے کہ جب پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں، وقت کے جابروں کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ قصہ بس غریب می شنم قصہ در دیار مئی بینم، یعنی مطلب یہ ہے
کہ میں دنیا میں ہر جگہ غصہ دیکھ رہا ہوں، جنگ، انتشار اور بدامنی ہر جگہ، یعنی ہر آدمی اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں پروٹیسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب وہ وقت کا قریب آ گیا ہے، یعنی وہ اس وقت کی جو پیشن گوئی اس قصیدے میں کی گئی ہے وہ پوری جو ہے وہ قیامت کے حوالوں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جگہ جگہ انتشار، جگہ جگہ بدامنی آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ غارت و قتل و لشکر بسیار از یمین و بسار می بینم، اس میں بہت بڑی پیشن گوئی جو حدیث میں بھی آپ کو ملتی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر چیز کے درمیان ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ جنگ، یہ قتل و غارت، اور یہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ درمیان و کناروں می بینم، یہ بھی کہا۔ اس کے علاوہ پھر ہم مزید اس کو آگے کو پڑھتے ہیں، ہم شاید پڑھنا بھول گئے۔ جنگ و اشاب و فتنہ و بیدار، درمیان و کناروں می بینم، غارت و قتل و لشکر بسیار از یمین و بساری می بینم۔ ان دونوں اشعار کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جگہ جگہ جو ہے وہ جنگ و آشوب اور فتنہ دیکھ رہا ہوں میں جو بہت بڑے ہیں، بدامنی بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ یہ بھی درمیان و کنار یعنی ہر جگہ دیکھ رہا ہوں۔ غارت و قتل و لشکر بسیار، ایک بہت بڑے لشکر کی طرف سے ہمیں اس میں غارت اور قتل و غارت دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس سے جو ہم یہی مطلب لے سکتے ہیں کہ از یمین و بسیار می بینم، اس کا مطلب یہی ہے کہ یمن میں اور بسار یعنی بصرہ شام میں جو ہے مجھے لڑائی نظر آتی ہے۔ اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ بھی کریں تو ہمیں یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ یمین کہتے ہیں رائٹ کو، اور بسار جو ہے وہ لیفٹ کی طرف کہا جاتا ہے، اس لیے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو جنگ ہے وہ ہمیں دونوں ممالک میں یعنی شام اور یمن میں نظر آتی ہے۔ بندہ را خواجہ وش ہمی یا بم خواجہ را بندہ دار می بینم، یہاں پر ایک تھوڑے سا فلسفیکلی تصوف کے حوالے سے بات کی گئی، انہوں نے ذکر کیا ہے چونکہ ہمارے تصوف میں جو خواجہ جو ہیں خواجہ سراؤں کا بڑا ایک رول رہا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ درگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہوئے ملیں گے، وہاں پر عبادت بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ اس بندے کو، اس غلام کو جو ہے خواجہ سرا ہی رہنے دو، جو کہ کسی اس بڑے آدمی کی جو درگاہ ہے اس کا غلام بننا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ہم مزید ایک اور شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، 39ویں شعر کا۔ اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہمیں جو ہے مزید جو ہے اس کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم ان کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ویڈیو کی طوالت کا بھی خوف ہے، اس لیے ہم آج اس ویڈیو کو شارٹ کریں گے اور پھر اگلی ویڈیوز میں جو ہیں وہ اشعار کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آخر میں بس ہم آخری شعر کا ترجمہ پیش کریں گے، جو 39واں شعر ہے، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے اس لیے پیش کر رہے ہیں۔ نائب مہدی آشکار شود بلکہ من آشکاری میں بینم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نائب مہدی کا ظہور جلد ہی ہوگا، ان کا ظہور بھی ہوگا، بلکہ میں تو اس کو واضح طور پر، بلکہ من آشکاری میں بینم، بلکہ میں تو اس جو نائب ہیں اس کو واضح طور پر دیکھتا ہوں۔ یعنی اس سے بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یقینی طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے کوئی بہت بڑے نائب ہیں جو نمودار ہوں گے، اور یقینی طور پر شاید یہ لگتا ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی جو ہیں وہ اس نائب کو جانتے تھے۔ ہم مزید بات کریں گے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔